کی صورت چیپٹر ہے، صورت ہے، اس میں 3 آیتیں ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح مسلم کی ایک روایت آتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ صورت نازل ہوئی اور آپ مسجد میں بیٹھے تھے۔ اسی وجہ سے میں نے کہا اختلاف ہے مکی ہے یا مدنی، کیونکہ اس صحیح مسلم کی روایت میں الفاظ ہے آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، اور ہم جانتے ہیں مکہ میں کوئی مسجد نہیں تھی، مسجد جو ہے مدینہ میں بنی، سمجھ رہا؟ تو بہرحال اس وجہ سے وہ علماء کا اختلاف ہے کہ مکی ہے مدنی، بہرحال جو بھی ہے صحیح مسلم کے الفاظ ہیں آپ مسجد میں تشریف فرماتے ہیں، صحابہ گھیر کر بیٹھے تھے، اور یہ معاملہ سب مدینے میں ہی ہوتا تھا، مکے میں اتنی آزادی نہیں تھی، بہرحال صحابہ گھیر کر بیٹھے تھے، اور اچانک جو ہے آپ پر غشی وہ جو آپ کی کیفیت وہی جب نازل ہوتی طاری ہوئی، صحابہ خاموش رہے۔ اس کے بعد آپ نے لوگوں سے کہا کہ مجھ پر ابھی ایک صورت نازل ہوئی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، آپ نے پڑھ کر سنا دیا۔ اس بات سے مفسرین لکھتے ہیں، علماء لکھتے ہیں، فقہاء لکھتے ہیں کہ بسم اللہ ہر صورت کا حصہ ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر ابھی ایک صورت نازل ہوئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر۔ تو اسی سے محدثین لکھتے ہیں کہ سورت جو ہے بسم اللہ جو ہے یہ جو ہے اس کی آیت ہے۔ اس بات کو بہرحال چونکہ ایک بات آ گئی ہے تو وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، بسم اللہ کو کوئی آیت مانے یا نہ مانے سورہ کی شروعات میں، بیچ میں نہیں، جیسا کہ سورہ قصص میں بیچ میں بھی آتی ہے وہ آیت، شروعات کے اعتبار سے کوئی اس کو آیت مانے یا نہ مانے، اس کے ماننے اور نہ ماننے سے انسان کافر نہیں ہوتا ہے۔ دیگر قرآن کی ایک آیت کا بھی انسان انکار کرے تو وہ کافر ہو جاتا ہے، لیکن بسم اللہ میں چونکہ اختلاف ہے کہ یہ آیت مانی جائیں گی یا نہیں مانی جائیں گی، تو لہٰذا اگر اس معاملے میں کوئی بسم اللہ پڑھتا ہے اور کوئی نہیں پڑھتا ہے تو دونوں پہ کسی پہ لعنت ملامت یا اس کو سست یا جو ہے اس طرح سے اس کو غلط یا کافر نہیں کہا جائے۔ ہاں وہ جو قرآن کا حصہ ہے، جیسا کہ سلیمان علیہ السلام نے جو خط لکھا تھا جس کے بارے میں قرآن نے فرمایا انہ من سلیمان انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور سلیمان نے جو ہے اس رانی کو جس نے اور جس کے قوم نے سورج کی عبادت کو جو ہے سب کچھ سمجھ لیا تھا، اس کو جب خط لکھا تو لکھا انہ، اور آنکھ سے ہونے والے وہ حرام کام جنہیں معمولی سمجھ لیا گیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے اللہ رب العزت نے ایک انسان کو بنایا، اس کو اعضاء اور جوارے دیے، باڈی پارٹس دیے، اور یقیناً جو جسم کے حصے اعضاء یاد رکھیے ان سے بھی پوچھ ہونے والی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں یہاں تک بیان کیا کہ جب ایک انسان جہنم کی آنکھ کو دیکھیں گا تو وہ ڈر جائیں گا، جب وہ ڈر جائیں گا تو وہ گواہی دیں گے کی کوشش کریں گا، تو اللہ رب العزت جو ہے اس کے زبان کو خاموش کر دیں گا، اور پھر اس کے جسم کے اعضاء گواہی دیں گے کہ کیا کیا، حتیٰ کہ اس روایت میں یہ بھی الفاظ ہے کہ اس کی تھائی، اس کی مانڈی بھی، ران بھی گواہی دینے والی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے ران ایک ایسا اعضاء نہیں ہے جیسے آنکھ، ناک اور کان ہے ادھر کی، یہ وہ اعضاء جس سے بہت سارے اعمال ہم کرتے، بلکہ ہمارے جو سینسز ہے 5 اس میں سے یہ اہم سینسز ہے یاد رکھیے، تینوں بھی، کہ ہم دیکھتے ہیں، سنتے اور بولتے ہیں ادھر کی۔ تو جب مانڈی سے، ران سے سوال ہونے والا ہے، وہ گواہی دیں گی، تو ظاہر سی بات ہے یہ اعضاء تو بدرجہ اولیٰ گواہی دینے والے ہیں، اور یہ بڑی اہم بات ہے، اور اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ جو زبان سے گناہ ہوتے ہیں، آنکھ سے گناہ ہوتے ہیں، کان سے گناہ ہوتے ہیں، اس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، لیکن یہ ان گناہوں میں سے جو کبائر ہے، یاد رکھیے گناہوں کی قسم ہے نا، کبائر اور صغائر، کبیرہ گناہ اور صغیرہ گناہ۔ کبیرہ گناہ وہ ہوتے ہیں جس کے لیے یا تو دنیا میں سزا دی گئی، یا تو قرآن و سنت میں اس پہ توبہ لازم قرار دی گئی، یا تو پھر جہنم کے وعید یا آنکھ جو ہے جس کے بارے میں وارننگ یا جس کی جو ہے وہ کیا کہا گیا، تو یہ ہوتا ہے گناہ کبیرہ یاد رکھیے، یا تو جس کی سزا ہے دنیا میں، جیسے چوری کرا تو ہاتھ کاٹا، ہاتھ سزا ہے، سزا ہے مطلب ہی گناہ کبیرہ ہے چورانا، یا کسی گناہ پہ کہا کہ توبہ لازم ہے، توبہ لازم مطلب ہی گناہ کبیرہ ہے۔ چونکہ صغائر کا معاملہ یہ ہے کہ بہت سارے اعمال سے دھلتے رہتے ہیں، جیسے کہ نماز انسان پڑھے تو صغیرہ گناہ دھل جاتے، وضو کرے صغیرہ گناہ دھل جاتے، اذکار کرے صغیرہ گناہ دھل جاتے، لیکن کبائر نہیں دھلتے، اس کے لیے توبہ لازم ہوتی ہے، تو لہٰذا توبہ کا حکم آیا، سزا ملی، یا آخرت میں جہنم کے وعید ہے، مطلب یہ کبیرہ گناہ ہے، تو یہ کبیرہ گناہ یاد رکھیے۔ اور کچھ صغائر ہوتے چھوٹے گناہ جو بغیر توبہ کی معاف ہو جاتے ہیں، تو آنکھ، ناک، کان سے ہونے والے تقریباً تمام گناہ کبائر میں آتے ہیں یاد رکھیے، لیکن ان گناہوں کو ہم نے معمولی سمجھ لیا، بلکہ ان گناہوں کو روٹین سمجھ لیا، ان گناہوں کو زندگی جینے کا طریقہ سمجھ لیا، ان گناہوں کو معمولی، اتنا معمولی سمجھ لیا جسی کو انتہا نہیں یاد رکھے، اور اتنا کامنلی بولا جا رہا ہے، اتنا عام ہو چکا ہے کہ کبھی کبھار سچ بولنے والے کو مشکل ہو جاتی ہے، کیونکہ سب جھوٹ بولتے ہیں، مطلب جھوٹ بولنا آسان ہوتا ہے، اس کے لیے ساری چیزیں ہوتی ہیں یاد رکھیے، تو لہٰذا اس میں ہم بہت احتیاط کریں۔ ایک کتاب ہے، آپ کو میں ریکمنڈ کروں گا کہ ضرور اس کو موقع ملے تو پڑھے، الکبائر، علامہ ذہبی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، جس میں آپ نے 70 کے تقریب جو ہے کبیرہ گناہوں کو گنوایا درکھا، وہی اسی کا نچوڑے کچھ ہم صرف اس کو انہوں نے ایک جنرل اس میں لکھا، ہم اس کو کیٹیگری وائز ڈیوائیڈ کر دے رہے ہیں، تو ضرور اس کا مطالعہ کریں، اس میں آپ کو پتہ چلے گا کبیرہ گناہ کیا ہے، اس کی شدت کیا ہے۔
ٹھیک، زبان اس میں خاص مقام اس لیے رکھتی ہے، یاد رکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار ایک مرتبہ ایک صحابی نے کہا کہ ایسی کچھ نصیحت کیجئے مجھے جو میرے لیے کفایت کر جائے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا نصیحت کی معلوم آپ نے اپنی زبان کو باہر نکالا اور اس کو پکڑا اور پکڑ کر کہا اس کے بارے میں جو ہے بہت محتاط رہنا، زبان کے بارے میں، زبان بڑی اہم چیز ہے یاد رکھیں۔ اسی طرح جو ہے ایک روایت میں فرمایا جو اب دو چیزوں کی گواہی دے دے تو میں اس کی جنت کی گواہی دیتا ہوں، مطلب ضمانت، حدیث میں الفاظ ہے اگر جو شخص اپنی دو چیزوں کی ضمانت دے دے میں اس کی جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ ضمانت بولتے گارنٹر کو، مطلب جیسے کہ آپ نے کسی سے ادھار لیا تو کوئی آدمی کہیں گا آپ کو تو نہیں دے سکتا ہوں، آپ کے بدلے کون دیں گا، ذرا لائیے اس کو بھی تاکہ آپ نہ ملے تو بولتا یہ میرے ضامن ہے، گارنٹر ہے، مطلب میں نہ رہوں میں نہ دوں تو یہ دیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں گارنٹر ہوں اس کا جنت میں لے جانے کا، اگر وہ گارنٹی دے دے اپنے دو چیزوں کی، وہ کون کون سی دو چیزیں؟ کہا ایک جو اس کے دو جبڑوں کے بیچ میں ہے زبان، اور ایک وہ جو اس کے پیروں کے بیچ میں ہے شرمگاہ، اس کی اگر انسان گواہی دے دے مرد اور عورت کی زبان سے غلط کام نہیں کیا، شرمگاہ سے غلط کام نہیں کیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کھڑے ہو جائیں گے اس کی گارنٹی لینے کے لیے، اس کے ضامن بن جائیں گے۔ تو لہذا زبان بڑی اہم چیز ہے، اس کو معمولی ہم نہ سمجھے۔ اس کا مسئلہ ایسا ہے کہ یاد رکھیے اتنا چھوٹا سا حصہ ہے، ہڈی بھی نہیں ہوتی اس کے اندر، لیکن اتنا نقصان دہ ہوتا ہے اگر اس کو صحیح استعمال نہ کیا جائے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ ایک بڑی مثال ہے بہرحال دی جاتی ہے کہ زبان ان اعضاؤں میں سے جسم کے جس پہ لگا ہوا زخم سب سے جلدی بھر جاتا ہے، مانو زبان دیکھی بچے کی دونوں دانتوں میں آ گئی، چند گھنٹوں میں ہیل ہونا چاہیے ہوتا ہے، مطلب دن نہیں لگتے، گھنٹے، 2 گھنٹے بعد دیکھیے آپ تو وہ پورا کور ہو جاتا ہے، 4 گھنٹے بعد دیکھیے صبح اٹھنے تک تو فریش پھر سے زبان استعمال کے لائق ہو چکی ہے۔ تو اس کے زخم سب سے جلدی بھرتے ہیں، لیکن اس سے دیے گئے زخم سب سے مشکل سے بھرتے ہیں، بھرتے نہیں کبھی، ہمیں ہمیشہ ہرے کی ہرے رہتے ہیں، جب دیکھو ہرے کی۔ ایک آدمی کو کسی نے مارا تھا وہ بھول گیا، لیکن ایک آدمی کے والد تو گالی دیتی، نسل در نسل یاد کر گالی دیا تھا، بد کلامی کیا تھا۔ تو یہ بڑی خطرناک چیز ہے، تو اس کا استعمال ہم صحیح کریں تو زبان سے ہونے والے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے، چونکہ میجر سنس، میکسیمم سنس اسی سے انسان کرتا ہے، حتیٰ کہ انبیاء کا انکار، اللہ کا انکار، کتاب و سنت کا انکار بھی زبان سے انسان کرتا ہے، عمل سے تو بعد میں، لیکن مشرکین نے جو پہلا انکار کیا زبان استعمال کی انہوں نے۔ تو یہ بہرحال اس کے معاملے میں بڑا محتاط رہنے کی ہم کو ضرورت ہے۔ یقیناً اس سے ہونے والے گناہ بہت زیادہ ہے جس کو ہم نے معمولی سمجھ لیا، میں سب تو نہیں لکھ پاؤں گا، بس چند جھلکیاں بہرحال دیکھیں گے، اس لیے میں نے شروعات میں کتاب کا نام دے دیا کہ اس کتاب کا مطالعہ کریں تاکہ اور تفصیلات میں چیزیں ہم پڑھ سکیں۔ آئیے زبان سے ہونے والے گناہوں میں جو سب سے سنگین جرم ہے، سب سے بڑا جرم ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں، سب سے خطرناک ہے، ایمانیت کے معاملے میں نہیں دیکھ رہے ہم کہ جیسا نفاق اختیار کر لے، کفر اختیار کر لے، یہ معاملات کے معاملے میں دیکھ رہے ہیں۔ تو بہرحال اس کے اندر جھوٹ بولنا ہے، اس زبان کا سب سے سنگین جرم ہے، سب سے بڑا جرم ہے، سب سے خطرناک جرم ہے، یاد رکھیں جھوٹ بولنا۔ چونکہ جھوٹ کیا کرتی ہے، تھوڑا تھوڑا جمع ہوتے رہتا ہے اور انسان کا شمار پھر جھوٹوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ حدیث کے اندر مفہوم یہ ہے کہ انسان جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، حتیٰ کہ اس کا نام جھوٹوں میں لکھ دیا جاتا ہے، مطلب ہمیشہ لیے جھوٹا ہو جاتا ہے، اور انسان سچ بولتا ہے اور سچ بولتا ہے اور سچ بولتا ہے، اس کا نام سچوں میں لکھ دیا جاتا ہے اور وہ سچوں کے ساتھ اس کا فیصلہ ہو جاتا ہے، صدیقین میں اس کا فیصلہ ہوتا ہے۔ تو لہذا زبان کا استعمال خاص طور سے جھوٹ کے معاملے میں ہم نہ کریں، یاد رکھیں، اس لیے کہ جھوٹ سنگین جرم ہے۔ جھوٹ ہوتا کیا ہے؟ کسی واقعے کو اس کی حقیقت یا اس کی اصل سے یا اس کے خلاف بیان کرنا، کسی واقعے کو اس کی حقیقت سے ہٹ کر، اس کی اصل سے ہٹ کر یا اس کے خلاف بیان کرنا۔ جیسا ایک مرد آیا تو میں کہوں ایک عورت آئی، بالکل خلاف بات کی، میں نے اپوزٹ بات کر دی، اس نے کہا میں کہہ رہا ہوں اس نے نہیں کہا، بالکل اپوزٹ بات کر دی، یا ہٹ کر بیان کرنا، یہ جھوٹ ہو جاتا ہے۔ تو چیزوں کو تبدیل کرنا، ہٹ کر بیان کرنا، خلاف بات کرنا واقعے کو، بالکل جیسا الف نے با کو مارا اور میں بول رہا ہوں با نے الف کو مارا، یہ بالکل خلاف بات میں نے کر دیا، تو یہ سب جھوٹ ہے، یاد رکھیں۔ تو جھوٹ یاد رکھیے بہت سنگین جرم ہے، لیکن جھوٹ کا معاملہ یہ کہ ہم نے اس کو بڑا معمولی سمجھ لیا گیا ہے، اور اتنا معمولی سمجھ لیا ہے کہ کئی جگہ یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے بغیر کام تھوڑی چلتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر جھوٹ کئی جگہ بولا جاتا ہے، ایک آدمی تجارت میں جھوٹ بول رہا ہے، اب کوئی کہے کہ تجارت میں کیوں جھوٹ بول رہے ہو، اپنی کمائی کو کیوں خراب کر رہے ہوتا ہے، دوسرا آدمی کیا جواب دیتا ہے، اس کے بغیر کون سا بزنس چلتا ہے، اس کے بغیر میں تجارت کیسے کر پاؤں گا، اس کے بغیر مال بکیں گے کیسا میرا، اس کے بغیر میرے ہاتھ آگے کیسے بڑھیں گے۔ تو جھوٹ کا معاملہ ایسا ہو گیا، یاد رکھیے کہ نیچے سے لے کر اوپر تک یا اوپر سے لے کر نیچے تک، دائیں سے لے کر بائیں تک ہر آدمی جھوٹ بول رہا ہے، اتنا جھوٹ بول رہا ہے کہ سچے لوگ مشہور ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ، صحابہ کا زمانہ، تابعین کے زمانہ، سلف صالحین کا ابتدائی زمانہ ایسا تھا، جھوٹے مشہور تھے، چونکہ چند لوگ جھوٹ بولتے تھے تو پکڑے جاتے تھے۔ دیکھیں سارا سماج جب سچ بولیں گا اور چند لوگ جھوٹ بولیں گے تو پکڑے جاتے ہیں، تو وہ پکڑے جاتے تھے، تو جھوٹے مشہور تھے، معلوم تھا یہ جھوٹ بولتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں جب حدیثوں کی روایت کے بارے میں بات آتی ہے تو محدثین نے لوگوں کی زندگیاں کھنگالی اور اس کو لکھا، پھر کہو بیش 65,000 سے زیادہ لوگوں کی زندگی وہ کھنگال کے اس کو لکھ دیا گیا ایک ساتھ کہ انہوں نے کیا تھے، کیسے تھے زندگی میں، ایک بار بھی جھوٹ بولا تو لکھا ہوا ہے، تو کیسے پتا چلا یہ؟
کیا پوری زندگی کسی کے پیچھے لگے رہیں گے؟ یہ تو آج کی ٹیکنالوجی میں ممکن نہیں ہے. تب کیسے ہوا؟ کیونکہ تب زمانہ سب سچ بولتا تھا، تو جھوٹا آدمی جب ہی معلوم ہو جاتا تھا یہ جھوٹا ہے تو لکھ دیا گیا جھوٹا ہے، تو اس کی روایت بھی نہیں لی جائے گی. اب معاملہ الٹا اس زمانے میں جو ہے سچا آدمی مشہور ہے، کیونکہ باقی سب جھوٹ بول رہے ہیں عام طور سے، تو جو نہیں بولتا ہے لوگ بولتے ہیں ارے یار وہ سچا آدمی ہے. تو الٹا ہو چکا ہے معاملہ. تو اس زمانے میں جھوٹے لوگ مشہور تھے اس لیے کہ وہ کم تھے اور معلوم ہو جاتا تھا. آج معاملہ یہ ہے کہ سچ کم لوگ بولتے ہیں تو لوگ بولتے ہیں وہ تاجر سے لو، وہی ہمارا ایماندار ہے. ایماندار کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، دھوکہ نہیں دیتا، صحیح مال دیتا ہے، جو بولتا ہے وہ کرتا ہے، گارنٹی دیا تو فلاں کرتا ہے، لکھ کے لگایا سامان واپس لوں گا تو لیتا ہے، وغیرہ وغیرہ. تو یاد رکھیے سچ بڑی اہم چیز ہے. سچ کی تعلیم بچوں کو ابتدائی مرحلے سے بچپن سے ہم دینا شروع کریں. لیکن افسوس کی بات ہے کہ ریسرچ اسٹڈی یہ بتاتی ہے کہ بچے جھوٹ بولنا بڑوں سے ہی سیکھتے ہیں. جس کے اندر جنرل ریسرچ تھی کہ بچوں کے بیہیویئر کے اوپر، تو بچے جھوٹ کہاں سے سیکھتے ہیں؟ بچے والدین سے جھوٹ بولنا سیکھتے ہیں. جب ان کو کوئی کال آتا ہے والدین کو، یا کوئی کچھ بات کہتا ہے کہ ہم کل آ رہے ہیں، والدین بولتے نہیں کل مت آئیے، کل تو ہم مصروف ہے. بچہ کہتا ہے اچھا ماشاءاللہ والدین مصروف مطلب کچھ کام ہے. جب وہ آدمی چلا جاتا ہے بچہ پوچھ رہا ہے کہ ارے کل تو فلاں کام ہے نا، وہ کہتے ہیں نہیں وہ ہم کو ٹالنے کے لیے کہہ دیا اس کو. والد گھر کے اندر بیٹھا ہے، کال آ رہا ہے باس کا، کہاں ہے؟ ارے باس میں تو مارکیٹ میں نکلا ہوا ہوں، آج صبح سے تو اتنی مارکیٹنگ ہو گئی فلاں یہ، اور بچہ سن رہا ہے بیٹھ کر کہ باپ تو گھر میں ہے. باپ کو کام آیا اور فون آیا اور کسی کام کر رہا ہے کسی کے پاس بھرا، اس کو فون آیا کہاں ہے بھائی اب تک آپ؟ ارے میں تو راستے میں ہوں. بچہ دیکھ رہا راستے میں نہیں ہے تو گھر کے اندر بیٹھا ہوا ہے، جانے کا کوئی پلان نہیں ہے. تو یہ کیا ہوا؟ جھوٹ. بچے نے یہاں سے سیکھ لیا کہ جھوٹ بولنا جانا چاہیے. یہ جھوٹ بولا جا سکتا ہے اس لیے کہ اس نے اپنے بڑوں کو جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا. یاد رکھیں تو بچے بڑوں سے سیکھتے ہیں. تو لہٰذا ہم اگر جھوٹے ہوں گے، ہمارے گناہوں کے نتیجے میں بچے بھی جھوٹے بنیں گے اور ان کا گناہ بھی میرے سر آئے گا، کیونکہ بچوں کی تربیت میرے اور آپ کا ذمہ تھی. تو لہٰذا ہم کوشش کریں سچ بولے، سچ کا ساتھ دے، سچوں کے ساتھ رہے، سچے کام کرے. یاد رکھیے جھوٹ کا ذرہ برابر بھی اس کے اندر آمیزش نہ ہونے دے. یاد رکھیے یہ بڑی اہم چیز ہے. یاد رکھیے ورنہ آج کل جھوٹی گواہی، جھوٹی قسمیں، جھوٹے خواب، مطلب ایک نیکسٹ لیول پر ہر چیز چل رہی ہے. ہر آدمی دوسرے کو خواب سنا رہا. آپ پوچھے کسی سے فلاں نے خواب میں اس کو دیکھ لیا، تو جھوٹے خواب کے ذریعے جو ہے فلاں چیز بیان کی جا رہی ہے. جھوٹ ہے اس کے پیچھے، اس کی کوئی حقیقت نہیں. یاد رکھیے اور یہ سب منع، یاد رکھیے سب حرام ہے. یاد رکھیے لیکن یہ عام طور سے کیا جا رہا ہے. یاد رکھیے تو جھوٹ سے ہم بچیں. ایک چھوٹا سا واقعہ جھوٹ کے تعلق سے بیان کرتا ہوں، اور دور جہالت کا واقعہ ہے کہ دور جہالت میں کچھ ایک شخص کا قتل ہوا، اور قتل کرنے والے نے جو ہے کسی کو پیغام دیا جو کہ قریش کے خاندان سے تھا کہ جا کر جو ہے ابو طالب سے کہنا کہ مجھے قتل کر دیا گیا، میرا بدلہ لیا جائے. ابو طالب کی بات پہنچی، انہوں نے اس قبیلے سے کانٹیکٹ کیا اور کہا کہ ایسا ایسا فلاں شخص نے قتل کیا. اسی قبیلے والوں نے اس نے کہا کہ ہم نے قتل نہیں کیا. تو کہا چلو گواہی دو پھر، مطلب اس کا کوئی وٹنس دو، تم گواہی دو. اور شاید 100 اونٹ اس زمانے میں لیے جاتے تھے خون کے بدلے میں، اور اس قبیلے میں شاید 50 لوگ تھے. تو انہوں نے کہا کہ گواہی دو، قسم کھاؤ کہ اس نے نہیں کیا. تقریباً لوگوں نے قسم کھائی 2 لوگوں کو چھوڑ کر. انہوں نے کہا نہیں ہم سے آپ اونٹ لے لیجئے، ہم قسم نہیں کھائیں گے. مطلب انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہ جھوٹا ہے سچا نے قسم نہیں کھائی. باقی لوگوں نے 48 لوگوں نے قسم کھا لی اس آدمی کی بات سن کے. اس آدمی نے جس نے قتل کیا اس نے بھی، اور اس کے ساتھ لوگوں نے بھی کہ نہیں اس نے ایسا نہیں کیا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں یہ دور جہالت کا واقعہ ہے، لیکن اس ایک سال میں مطلب جس سال انہوں نے قسم کھائی، نیکسٹ ایئر آنے تک اللہ رب العزت نے سارے کے سارے 48 لوگوں کو موت دے دی، سب مر گئے. یاد رکھیے تو یہ جھوٹی قسم کا وبال تھا ان کے اوپر. جھوٹی قسموں کے وبال ہوتے یاد رکھیے. اور جھوٹ کے بارے میں ایک بات یاد رکھیے، جھوٹ کی اپنی زندگی ہوتی ہے، اس کی ایک اپنی لائف ہوتی ہے. جیسے آپ نے جھوٹ بولا وہ پیدا ہو گیا، اب وہ بڑھنا شروع ہوتا ہے، اور زندگی میں بار بار آ کر آپ کو ٹکراتا ہے، بار بار ٹکراتا ہے. آج نہیں تو 10 سال بعد ٹکرائیں گے، 10 سال نہیں 20 سال بعد ٹکرائیں گے آپ کو آ کے کہ آپ نے جھوٹ کہا تھا. اس کی اپنی ایک لائف ہے اور وہ جینا شروع کر دیتا ہے. یاد رکھیے تو لہٰذا جھوٹ کے معاملے میں بڑی احتیاط کیجیے. زبان کا استعمال ہو تو صحیح ہو، گواہی سچی، قسم سچی، خواب سچا، معاملات میں سچ، اور جھوٹ سے ہم اجتناب کریں، خود بھی یہ کریں اور اپنے بچوں کو بھی اس تعلق سے تعلیم و تربیت دیں. دوسری چیز یاد رکھیے جو زبان سے ہوتی ہے، یاد رکھیے چونکہ بڑا و سنگین جرم ہے اس لیے اس کو میں دے رہا ہوں مختصر سے، وہ ہے غیبت. ہم اس سے پہلے جمعہ کے خطبے میں غیبت کے تعلق سے مکمل ایک جمعہ دیکھ چکے ہیں، اس لیے تفصیلات میں نہیں جائیں گے. لیکن غیبت یاد رکھیے، غیبت یہ ہے کہ پیٹھ پیچھے کسی بھائی کی ایسی بات کرنا کہ اس کے سامنے کی جائے تو اس کو بری لگے. ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ غیبت کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بھائی کا ذکر ایسے کر کہ جس کو اگر وہ سنے تو اس کو کراہتا ہے. ذکر کو آخا کا بیما یکرہو، کہ تیرے بھائی کے بارے میں ایسا ذکر کر کے اس کے سامنے کہہ تو اس کو برا لگے. تو کہا اگر اس میں بات ہو تو مطلب میں جو کہہ رہا ہوں اس میں ہے وہ لنگڑا ہے، وہ لولا ہے، وہ فلاں ہے، وہ کالا ہے، وہ اندھا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ویسا ہے، مطلب وہ ہے اور میں وہی کہہ رہا ہوں. تو کہا ہاں اگر اس میں وہ ہے اور تو اس کے پیٹھ پیچھے کہہ رہا ہے، جو اس کے سامنے کہے تو اسے برا لگے تو یہ غیبت ہے. اور اگر اس میں بات نہیں ہے تو یہ
بہتان ہے پھر تو الزام ہے نا اس میں، ہے ہی نہیں بات تو نے کہہ دی، تو ہے تو یہ ہے. ہم لوگ یہ بولتے ہیں نا وہ ہے تو ہم بول رہے وہ عورت ایسی ہے، وہ عورت فلاں ہے، وہ مرد فلاں ہے تو بول رہے ہیں. ہاں ٹھیک ہے، لیکن اس کے سامنے بولے تو برا لگے گا، نہیں بولنا چاہیے. اس لیے کہ یہی تو غیبت ہے. غیبت بہت سنگین جرم ہے. یاد رکھیں قرآن نے کہا کہ غیبت اپنے مردار بھائی کے گوشت کھانے کے برابر ہے. تو غیبت بری چیز ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو لوگ غیبت کرتے ہوئے جا رہے تھے ایک شخص کی، اور وہاں ایک مرا ہوا گدھا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کر کہا کوئی تم میں سے ہے جو اس کو کھائیں گا یا تو اس کو کھاؤ. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول مرا ہوا گدھا ہے، یہ کیسے کھائیں گے؟ تو کہا جو ابھی تم ایک شخص کے بارے میں بات کر رہے تو اس سے زیادہ بری چیز تھی. یاد رکھیں تو یہ غیبت ہے. یاد رکھیں پیٹ پیچھے کہنا، حتیٰ کہ پیٹ پیچھے کسی کے زبان سے نہ کہتے اشاروں میں کہنا، یہ بھی سنگین جرم ہے. ایک مرتبہ مائی عائشہ رضی اللہ عنہا نے جو ہے مائی صفیہ کے بارے میں اشارتاً بات کہی، جو اشارتاً غیبت کہیں گے، لفظ ادا نہیں کی، اشارتاً کی. اور کیا کہا؟ مائی صفیہ جو تھی وہ خد میں چھوٹی تھی. یاد رکھیں خد کم تھا ان کا. تو مائی عائشہ نے اشارتاً، اب حدیث میں اشارہ نہیں کیا تھا وہ، لیکن اشارتاً کہا. اب جنرلی ہمارے پاس کوئی خط کم ہے تو اشارتاً ہاتھ کے اشارے سے کرتے ہیں نا، تو انہوں نے جو بھی اشارہ کیا ہوگا اس زمانے میں جو چلتا تھا اشارتاً کہا تھا، لفظ نہیں کہا تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ اگر سمندر کو تمہاری اس بات کی سمجھ دے دی جائے تو اس کے سارا پانی کڑوا کرنے کے لیے اشارہ کافی تھا. چونکہ جو تم نے اپنے بھائی بہن کے بارے میں برا، مطلب یہ ایک طرح غیبت تھی اشارتاً. اشاروں اور کناروں میں ایسی غیبت کرنے والوں کو اللہ نے لعنت کی ہے. ویل لکل ہمزۃ لمزہ، لعنت ہو اس شخص کے اوپر کہ جو ہمزہ اور لمزہ ہاتھوں کے اشارے سے، زبان سے یا اشاروں کے ذریعے کسی کو ذلیل کرے. غیبت کرنے میں شامل ہے. یاد رکھیں تو لہٰذا غیبت ہم بالکل نہ کریں. غیبت کی 3 قسمیں ہوتی ہے. یاد رکھیں ایک غیبت جس کو ہم بولتے ہیں اردو کے اندر، دوسرا ہم کہتے ہیں چغلی غیبت، اور ایک ہوتا ہے بہتان. یہ تینوں اسی کے ٹائپ ہے. یاد رکھیں ایک انسان میں وہ بات ہے جو آپ کہہ رہے ہیں لیکن پیٹ پیچھے کہہ رہے، اس کو برا لگیں گے اس کے سامنے کہا جائے، یہ ہوا غیبت. ایک انسان کے بارے میں وہ بات آپ کہیں جو اس میں یاد رکھی ہے لیکن پیٹ پیچھے آپ کہہ رہے، مقصد یہ کہ 2 لوگوں کو لڑائے، ہوا چغلی. ایک ہوتا ہے جنرل بات کرے ایک لڑانے کے لیے، تو اس کو بولتے چغلی کرنا. مطلب اس سے کیا ہوتا ہے 2 لوگوں میں فائٹ ہو جاتی ہے، وہ دوسرا آدمی بتا رہے ایسا تم نے کیا، فلاں ایسا کیا، تو یہ ہوگا چغلی. اور تیسرا ایسی بات کہے اپنے بھائی کے بارے میں جو اس میں موجود نہ ہو، یہ ہوا بہتان. تو ایک ہی چیز ہے، الگ الگ معنی. سمپل کہیں گے پلینلی تو غیبت ہوا، لڑائی کی نیت سے کہیں گے تو چغلی ہوا، اور اگر اس میں بات ہے ہی نہیں آپ نے کہہ دیا تو بہتان ہوا. اور بہتان کے معاملے میں تو یہ کہ اللہ رب العزت جو کچھ حدیث کا مفہوم ہے اللہ جہنم میں ڈالے گا اس شخص کو. کسی پہ الزام لگا دیا، اب ثابت کیسے کریں گے، وہ تو جھوٹی بات تھی نا. تو لہٰذا اس معاملے میں بڑا بچنا چاہیے. قرآن نے ہم کو کہا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کہ تم میں سے بعض کی غیبت نہ کرے. کیا تم میں کوئی ہے جو پسند کرے گا اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ تم کو اس سے کراہت آئیں گی. ظاہر سی بات ہے غیبت یہ بڑی عام چیز ہو چکی ہے ہمارے معاشرے ماحول میں، اور ہر کوئی ایک دوسرے کی کر رہا ہے. یاد رکھیں اس سے بچنا چاہیے. تیسری چیز جو آج ہم دیکھیں گے یاد رکھیے وہ کان سے ہونے والا گناہ ہے. زبان کے اور بھی کئی گناہ یاد رکھیے، ہم اس کو گن نہیں سکتے. انشاءاللہ کہیں موقع ملا تو ایک لیکچر کے ذریعے، ایک خطبے کے ذریعے ہم دیکھیں گے اس کو. اب آئیے تیسری چیز آج جو دیکھیں گے یاد رکھیے کانوں سے ہونے والے گناہ، جس کے اندر یاد رکھیے جو سب سے اہم ہے یاد رکھیے وہ یہ چپکے سے کسی کی باتوں کو سننے کی کوشش کرنا. اور سوشل میڈیا کے دور میں تو بہرحال ہر طریقے سے اس کی کوشش کی جا رہی ہے کہ فون کا مائک آن کر دیا جائے تاکہ اس کی باتیں ریکارڈ ہو جائیں. موجود نہ بھی رہے تو فون رکھ دو وہاں، ریکارڈنگ چالو ہے، تو چپکے سے سننے کی قسم ہے. پہلے زمانے میں لوگ کان لگا کے سنتے تھے، ہے نا، مطلب دیواروں کو کان یا دروازوں کو کان، ہے نا، اور یہ یاد رکھیے بڑا کامن تھا. تو یہ بھی یاد رکھیے سنگین جرم ہے. یاد رکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں کہ جس نے کسی کی ناپسندیدگی کے باوجود یاد رکھیے کان لگا کر چپکے سے ان کی باتوں کو سنا، قیامت کے دن اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا، پگھلا ہوا لیڈ ڈالا جائے گا اس کے کانوں میں، جس نے ناپسندیدگی کے باوجود کسی کی بات کو سنا. تو یاد رکھیے درست نہیں ہے کسی کی بات سننا، لیکن ہمارے پاس اس کو بہت اہم رول مل جاتا ہے. یہ بڑی اہم شخصیت بن جاتا ہے وہ انسان جو لوگوں کی باتیں سنتا ہے پھر آ کے دوسروں کے سامنے بیان کرتا ہے. اس کو دھارکاری، تیسمار خان، فلاں، اور اس کی تو بہت چلتی ہے، اس کو تو سب کی خبریں رہتی ہے، وہ سب جگہ سنتا ہے آ کے بولتا ہے. لیکن روز قیامت اس کے لیے اس کی زبان بھی نقصان دینے والی ہے، اور جو کانوں سے سنا ان کانوں میں سیسا ڈالا جائے گا، چونکہ بلا وجہ اس نے چپکے سے بات کسی کی سننے کی کوشش کی ہے، وہ سنتا ہے. یاد رکھیں اب چھوٹے گھروں کے اندر لے لے تو ساس چاہتی ہے کہ بہو کی ہر بات اس کو سنے آئے، فل اس کے مطلب پرائیویسی کچھ نہیں، اس کے لائف فل کنٹرول میں رکھے.
اور ہر آدمی دوسرے کی جتنی باتیں سن سکتا ہے بغیر اس کی اجازت کے سن کر وہ آگے پاس آن کرنے کو سب سے زیادہ اہم کام سمجھتا ہے، اور اس کو بالکل مطلب جس کو گوسپ کا ہائیسٹ لیول ہے، یہ سنتے ہی کال کر کے پھر بتانا کہ ایسا ہوا، ایسا سنا گیا، اندازن ایسا سنا گیا، لگ رہا تھا ایسا بولا ہے، مطلب اس میں گیس ورک بھی چل رہا، لگ رہا تھا ہونٹوں سے ایسا بول رہے ہوں گے، یہ سب بھی چلتا ہے۔ یاد رکھیں، مزہ تو بہت آتا ہے، اچھا بھی لگتا ہے تھوڑی دیر کے لیے، آخرت کے اعتبار سے بڑی نقصان دہ چیز یاد رکھیں۔ ایک انسان کی خیر اور خوبی، ایک مومن کی خاص طور سے، کہ ان باتوں سے اپنے آپ کو بری رکھے جس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ دو لوگوں کی باتوں سے میرا کیا تعلق ہے، بھائی ہاں غلطی سے سنے آ گئی تو اب آپ اس کو راز سمجھ کے رکھیں۔ ہوتا ہے نا کبھی وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے اور آپ نے سن لیا، آپ بیٹھے تھے، ان کو سمجھا کہ سن نہیں رہا کو، لیکن ہو گیا، یا تو آپ اشارہ کر دیں کہ میں بیٹھا ہوں بھائی یہاں، یا تو پھر اگر آگے تو یہ سمجھو ایک راز ہے، اس کو خاموشی سے آپ وہ کریں اور آگے بڑھ جائیں، اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن بہرحال لوگ خاص طور سے سنتے ہیں اور سننے کے بعد یاد رکھیے اس کو بیان کرتے ہیں، تو یہ بہت سخت ترین جرم ہے۔ ایک تو کانوں کا بھی جرم ہے، دوسرا زبان کا بھی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو گناہ آج ہم دیکھیں گے جس کو معمولی سمجھ لے گا، جو کانوں سے ہوتا ہے یاد رکھیے، وہ یہ ہے کہ گانے بجانے کے آلات اور موسیقی۔ یہ بھی بہت لمبا ٹاپک، اس پہ پوری لیکچر کی ضرورت ہے، جو آج کل بہت کامن ہو چکا ہے۔ اب پہلے بھی کامن ہو گیا تھا، لیکن یہ چند سالوں میں یہ ریلز اور شارٹس کے چکر میں اتنا کامن ہو گیا کہ ایک بزرگ، بالکل اس کو کہیں گے جس کی پوری زندگی عبادتوں میں اللہ کی گزری ہے، وہ بھی گانے سن رہے، لیکن وہ گانے نہیں سن رہے، ایکچولی کوئی ریل دیکھ رہے ہوں، لیکن اس میں گانا اتنا کامن ہو گیا کہ اب وہ گانے کو ریل کی وجہ سے سننا جائز ہو گیا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ مطلب پہلے گانا تھا تو آپ حرام بول کے نہیں سنتے تھے، اب آپ ریل دیکھ رہے ہیں، آپ کیا بول رہے ہیں، میں ریل دیکھ رہا ہوں، ریل میں ایک آدمی مچھلی پکڑ رہا ہے، ہاں میرے کو مچھلی پکڑنے کا شوق ہے، لیکن بیک گراؤنڈ میں جو سانگ چل رہا ہے وہ بھی تو جا رہا ہے آپ کو اس کے ساتھ۔ آپ سمجھ، تو اب تو بہت ہی کامن ہو گیا، مطلب پہلے ہم کہہ سکتے تھے کہ عام تھا، اب اتنا عام ہو چکا ہے کہ اس کی کوئی حد نہیں رہی یاد رکھیے۔ تو آپ کیسا کرنا پڑا، ایک آدمی کے پاس سے گزر رہے، وہ کوئی گانا سنتے ہوئے نظر آ رہا، تو آپ کو یہ حسن ظن رکھنا پڑا کہ گانا نہیں سن رہا، وہ کوئی ریل دیکھ رہا ہے جس میں کچھ اور چیز دیکھ رہا ہے، کہ اس کو اتنا مگن ہے اس میں کہ وہ گانا بھی بیک گراؤنڈ میں چل رہا ہے، اس کو بھی سن رہا اور آگے بڑھاتے جا رہا ہے، ایک گانا، دو گانا، تین گانا، یہ کامن ہو گیا۔ اور اس کے ذریعے اب گانے سننا، ابیوسیو لینگویج سننا، گالیاں وغیرہ سننا، کچھ چیزوں تو ایک دم کامن ہو چکی ہے، وہ مشکل ہے شاید اس سے ہم بچ پائے، وہ سماج کا حصہ بن گیا، اور وہ اس کو سلینگ، مطلب ایک زبان کی ایک نوعیت ہی مان لیا کہ اتنا تو چلتا ہے، اتنے پرسنٹ تو سننا ہی پڑے گا۔ تو گانا اور موسیقی یاد رکھیے، ہم کو اس سے بچنا چاہیے یاد رکھیے، کیونکہ بہت سخت ترین جرم ہے۔ یاد رکھیے قرآن کی آیت یاد رکھیے جس میں اللہ رب العزت نے جو یہ فرمایا، وَمِنَ النَّاسِ، جو کہ سورہ لقمان کی آیت ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، کہ لوگوں میں کچھ لوگ ایسے جو ایسی فالتو کی چیزیں لے کر آتے ہیں، لَهْوَ الْحَدِيث کو کہا لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، کہ جس کے ذریعے اللہ کی راہ سے لوگوں کو دور کرتے ہیں۔ اس کی تفسیر کے تعلق سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے اور فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم کھا کر وہ فرماتے تھے اور کہتے تھے کہ اس آیت سے مراد گانے بجانے کا معاملہ ہے، یہ گانے بجانے کے آلات کے تعلق سے، جیسا کہ آپ نے ٹی وی لا لی، کسی زمانے میں ٹیپ لا لیا، گانے بجانے کے آلات لا لیا، آج کے زمانے میں کئی گیجٹ جو کامنلی بہت سارے کام کرتے ہیں، اس میں یہ بھی شامل ہو جاتا ہے، تو وہ کہتے ہیں یہ اس سے مراد ہے۔ دوسری کی روایت میں فرماتے ہیں، ان کا قول عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول یاد رکھیے، کہتے ہیں موسیقی نفاق پیدا کرتی ہے انسان کے اندر، اور موسیقی سے ہونے والے جرم لاتعداد ہے یاد رکھیے، جس میں سے چند جرم تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں یاد رکھیے، موسیقی کے ذریعے جو ہوتے ہیں یاد رکھیے، جہاں موسیقی ہوتی ہے وہاں نشہ ہوتا ہے، اور جہاں نشہ ہوتا ہے وہاں زنا ہوتا ہے۔ یہ ہر اس موسیقی کی مجلس اور محفل ہے جس کے بارے میں آپ کو تھوڑا بہت بھی اسٹڈی کیا ہوگا، جہاں جو لوگ ملتے ہیں، ناچتے اور گاتے ہیں، تو وہاں ناچ ہوتا ہے، گانا ہوتا ہے، پھر نشہ ہوتا ہے، پھر زنا ہوتا ہے، پھر کبھی کبھی پولیس آگے پکڑ لیتی ہے، بس یہ ہوتا ہے۔ یہ کامن ٹرینڈ سے پورے فرسٹ ورلڈ کنٹریز کے اندر چپ چپ کے مجلسیں جمائی جاتی ہے، گھروں میں جمائی جاتی ہے، اگر حکومت نہ بھی کہے تو۔ اس کے بعد ناچ گانا، اور ناچ گانے کا سیدھا تعلق پھر یاد رکھیے نشے سے ہے، کیونکہ ناچ گانا ایک نشے کا ایک لیول دیتا ہے، لیکن اس سے انسان پھر سیٹسفائی نہیں ہوتا ہے، وہ نیکسٹ چاہتا ہے، نیکسٹ کے اندر پھر وہ جسمانی نشہ کرتا ہے، پھر اس کے بعد کیا ہے، پھر اس کی جب عقل ماری جاتی ہے تو اس کو پھر کسی چیز سے فرق سمجھ میں نہیں آتا ہے، پھر زنا ہوتا ہے، اور یہ ہر جگہ کا معاملہ ہے، ہر جگہ پہ یاد رکھیے۔ تو موسیقی بہت خطرناک چیز ہے۔ علامہ ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ نے 750 سال پہلے جو چند باتیں لکھی تھی یاد رکھیے، اس کے اندر یہ بات لکھی تھی، جہاں موسیقی ہوتا ہے وہاں نشہ ہوتا ہے، اور جہاں نشہ ہوتا ہے یاد رکھیے وہاں زنا عام ہوتا ہے موسیقی کے ساتھ۔ اتنے 100 سال پہلے انہوں نے اس چیز کو سمجھ لیا تھا، چونکہ یہ ذہنی کیفیت ہے یاد رکھیے۔ دیکھیے کہ آدمی تھوڑی سی میوزک سنتا تھا، پھر اس کا دل نہیں بھرتا، پھر اس سے ہارڈ میوزک، پھر اس سے بھی دل نہیں بھرتا، اس سے زیادہ نشہ کرتا ہے تھوڑا سا، پھر اس سے مزہ نہیں آتا، اس سے زیادہ، چونکہ گناہوں کے اندر لذت نہیں ہے۔ آپ ایک نیکسٹ لیول پہ جائیں گے، اس کے بعد جائیں گے، اس کے بعد لیکن مزہ نہیں آئے گا۔ نیکی میں لذت ہوتی ہے، گناہوں میں لذت نہیں، کتنا بھی آپ جاتے جائیں اندر اسے مزہ نہیں آتا، ایک آدمی اکتا جاتا ہے اس سے۔ تو یہ موسیقی کا یہ حال ہے یاد رکھیے۔ تو لہٰذا موسیقی، گانا بجانا، تو ابھی تو ہمارے ہینڈ سیٹ میں، کالر ٹیون میں، ڈیسک ٹاپس پر، کار کے اندر انٹرٹینمنٹ سسٹم میں، اب تو کاریں بائی ڈیفالٹ FM سے ہی آتی ہے، آپ چالو کرتے کہاں چالو ہو جاتا ہے، تو اس کو ہمیشہ بند کرنا پڑتا ہے آپ۔
مطلب وہ بائی ڈیفالٹ رہتا ہے، چونکہ ہر کوئی سنتا ہے تو کمپنیوں نے وہ ڈالی دیا، اس کا پارٹی بنا دیا کہ گاڑی چالو کرتے ہیں، FM چالو ہے سیدھا، اور اس کے اندر دن بھر گانے چلتے، اور کیا ہے، کوئی اچھی چیزیں تو میں نے کبھی سنی نہیں اس پہ کہ ڈاکیومنٹری ہو رہی ہے، انٹرویوز، گانے چلتے پورا دن، تو یہی سب چل رہا ہے۔ تو موسیقی یاد رکھیے بہت نقصان دہ چیز ہے، ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے، لیکن تعجب کی بات ہے مسلمان گھرانوں میں والدین خود موسیقی کے آلات چھوٹے چھوٹے بچوں کو لا کر دے رہے ہیں۔ یہ میں نے کامنلی دیکھا کہ بچے کو گفٹ میں پیانو لا کر دیا جا رہا ہے، اور زائلوفون لا کر دیا جا رہا ہے، وہ لمبی لمبی وہ اس کو بجائے تو الگ الگ آواز کرتا ہے، باسونیاں لا کے دی جا رہی ہے، اور مختلف چیزیں لا کے دی جا رہی ہے، اور قباحت بیان بھی نہیں کی جا رہی۔ نہیں، بچہ تو ہے، بڑا ہوگا تو انشاءاللہ پھر یہ کر لیں گے، بلکہ ابھی تو ہائی سوسائٹی میں رہنے والے عام بچے تو گانے سن رہے، تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بجا رہے۔ ہائی سوسائٹی کا یہ کہ ہم گٹار بجاتے ہیں نا، تو تحفے میں گٹار لیے اور دی جاتی، کہ یہ ہو رہا ہے بجانا کس کو آتا نہیں دھڑکا، لیکن بہرحال تحفے میں دیا جا رہا ہے، چونکہ ہم بڑے خاندان نہیں بجانا تو لٹکا کے تو رکھنا گھر میں خالی، چونکہ وہ سٹیٹس مینٹین کرنے میں آتا ہے۔ یہ سب چیزیں ہو رہی ہے، یہ بری بات ہے، بہت بری بات ہے، جس کو معمولی سمجھ لیا گیا ہے۔ اور موسیقی اور گانے والیوں کا عام ہونا یہ علامت قیامت میں سے ایک علامت ہے، یاد رکھیے، جس کے نتیجے میں پھر کیا ہوگا، چہروں کو مسخ کر دیا جائے گا اور زمین کے اندر دھسا دیا جائے گا لوگوں کو۔ قیامت سے پہلے جو علامتوں میں سے ایک علامت ہے، موسیقی کے آلات عام ہوں گے، گانے والی عام ہوں گی، نتیجتاً چہروں کو مسخ مٹا دیا جائے گا، مطلب بندر اور سور بنا دی جائیں گے اور زمین میں دھسا دیا جائے گا، بلکہ اتنا کامن ہو جائے گا کہ لوگ ہر صبح اٹھ کے ایک دوسرے سے پوچھیں گے کل کون دھسا، کل کون دھسا، تو کہیں گے فلاں بستی والے دھس گئے، فلاں بستی والے دھس گئے، مطلب لوگ یہ کام کریں گے، اللہ ان کو دھسا دیں گا، فوراً سزا ملیں گے ان کو اس کی۔ لیکن وہ ایسا زمانہ ہوگا کامن ہو جائیں گے یہ ساری چیزیں، تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ موسیقی کے آلات سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ جو شریعت نے اجازت دی وہ ایک دف ہے۔ دف کیا ہوتا ہے؟ ایک انسٹرومنٹ ہوتا ہے بجانے کا، جس کو ایک طرف سے چمڑا وغیرہ لگا ہوتا ہے، دوسری طرف سے کھلا، ڈھول نہیں ہوتا ہے، کھلا ہوتا ہے، اور اس کو ایک ہاتھ سے بجایا جاتا ہے۔ دف بجایا جا سکتا ہے، شادی کے موقع پر بجایا جا سکتا ہے، یاد رکھیے یہ جائز ہے، یاد رکھیے دف کا بجانا۔ اسی طرح کوئی نظر وغیرہ مانگ لے تو بجایا جا سکتا ہے، یاد رکھیے اس میں بھی کوئی حرج نہیں، یاد رکھیے۔ تو چند جگہ بہرحال اس کو بجایا جا سکتا ہے، دف ہے، یاد رکھیے، اس کے علاوہ نہیں، یاد رکھیے۔ اب کچھ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم ڈھول نہیں بجا رہے، تاشے نہیں بجا رہے، انسٹرومنٹ نہیں بجا رہے، وہی آواز منہ سے نکالے تو چلتا کیا؟ اور اس کو بھی پھر ظاہر سی بات ہے منہ سے نکالے یا انسٹرومنٹ سے نکالے، ایفیکٹ تو سیم ہے نا، ایفیکٹ بدل جاتا ہے، سیم ایفیکٹ۔ آج کل بہت سارے ہو گئے کہ وہ منہ سے ہی وہ آوازیں نکالتے جو مختلف انسٹرومنٹ نکالتے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں یہ ووکلز ہیں۔ دیکھیں ایسے ووکلز بھی جائز نہیں ہیں۔ ووکل سے مراد آلات جیسے ہوتے ہیں نا بیک گراؤنڈ میں جو ہوتے ہیں، یا نیچرل وائسز ہیں، قدرتی آوازیں وغیرہ، جھرنوں کا بہنا، چڑیوں کو چہچہا، یہ ڈال سکتے ہیں آپ، اس کو سن سکتے ہیں، ترانہ ہے، کوئی نظم ہے، کوئی اشعار ہے نا، اس میں کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن نشید ہے، کوئی اچھا کسی نے اچھے الفاظ پڑھے ہیں تو یہ الگ بات ہے، لیکن یہ سے انسٹرومنٹس ہوتے ہیں، یاد رکھیے یہ درست بالکل نہیں، یاد رکھیے۔ لیکن آج کل یہ تمام چیزیں عام ہو چکی ہے، اللہ ہماری حفاظت کریں۔ تیسرا ہم انشاءاللہ آج دیکھیں گے جو گناہ جس کو معمولی سمجھ لیں گے، یاد رکھیے وہ ہے آنکھوں سے ہونے والے گناہ، یاد رکھیے۔ اب آنکھوں سے ہونے والا گناہ کا میں کیا کہوں، کتنے سارے گناہ یاد رکھیے جو آنکھوں سے کیے جا رہے ہیں، کتنے سارے گناہ ہیں آج کے جدید دور میں آنکھوں کے ذریعے۔ ظاہر سی بات ہے، دیکھیے کوئی بھی گناہ جب ہوتا ہے یاد رکھیے تو ایک انسان آنکھوں سے دیکھتا ہے اور اس کے بعد دل میں برائیاں آنا چالو ہو جاتی ہے۔ تو نظروں کی حفاظت بہت ضروری ہے جب دل کی حفاظت ہو سکتی ہے، تو جب نظروں کی حفاظت نہیں ہوگی دل کی حفاظت بھی نہیں ہو سکتی۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے زنا سے بچنے کے لیے کیا کہا؟ مومنوں سے کہہ دو کہ اپنی نظروں کو نیچے رکھیں اور شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ پہلے کہا نظروں کو نیچی، پھر کہا شرمگاہ کی حفاظت، چونکہ نظروں کو نیچی رکھیں گا تو شرمگاہ کی حفاظت ہوگی، نظریں اٹھیں گی تو شرمگاہ کی حفاظت ہونا ممکن نہیں ہے۔ پھر کہا مومن عورتوں سے کہ اپنی نظروں کو نیچے رکھے، شرمگاہ کی حفاظت کرے، اور وہ اپنے جسموں کو ڈھانپ کر گھر سے باہر نکلے، اور سوائے ان کے پھر اس کی فہرست بتا دی گئی کہ ان کن سے پردہ نہیں ہے ان کو۔ سورہ نور آپ پڑھ لیں اس کے لیے۔ تو بہرحال تو یہاں دیکھیے نظروں کی حفاظت کہا گیا۔ نظروں کی حفاظت کے معاملے میں یاد رکھیے آج کل ہم بہت کوتا نظر آ رہے ہیں، آنکھوں کا زنا عام ہو چکا ہے، یاد رکھیے، اور آنکھوں سے وہ چیز دیکھنا جو اس کا کام نہیں ہے دیکھنا، بری چیزوں کو دیکھنا، بری فلموں کو دیکھنا، برے کاموں کو دیکھنا، برے ایکشنز کو دیکھنا۔ اب کئی چیزیں بہرحال کیا اس کو وہ کروں، مطلب اس کی لسٹ بناتے جائیں گے تو بہت لمبی ہو جائیں گی، یاد رکھیے۔ ٹھیک، ایک آدھ بار انسانی کسی چیز پہ نظر پڑ جائے، وہ نظر کو ہٹا لے، یہ گناہ معاف ہے اس کے لیے، چونکہ پہلی نظر معاف کا یہی معنی ہے۔ چونکہ انسان چاہتا نہیں، بے ساختہ، مطلب مثال کے طور پہ ایک انسان کہیں گیا اور جو چیز نہیں دیکھنا چاہیے دکھ گئی، اس نے نظروں کو پھیر لیا، یہ تھا پہلی نظر معاف۔ لیکن ہم لوگ جان بوجھ کے ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، چونکہ ہم ان چیزوں کے عادی ہو چکے، ہمیں یاد رکھیے ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اس میں آنکھوں گناہ میں یہ بھی کہ کسی کی پرائیویٹ لائف میں، ذاتی زندگی میں آپ جا کر دیکھیں، جس کے تعلق سے بڑی مشہور روایت ہے صحیح مسلم کی، یاد رکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور آپ کے دروازے میں ایک چیز تھی، یاد رکھیے، تو اس میں سے ایک آنکھ جھانک رہی تھی۔ اس صحابی کو علم نہیں تھا اس چیز کا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ کھول کر باہر آئے، کہا کوئی جھانک رہا تھا ابھی گھر کے اندر؟ تو کہا ایک شخص نے کہا میں تھا، تو کہا میں پلٹا تھا کنگا لے کر،
اور کنگا اس زمانے میں لوہے کا ہوتا تھا کہ اس آنکھ میں ڈال دو تو یہ آنکھوں گناہ تھا، کسی کی پرائیویٹ لائف میں آپ جا کر دیکھ رہے ہیں۔ آج کل تو مشغلہ ہی ہو چکا ہے، لوگوں کے سی سی ٹی وی کیمرے چراؤ، اس کے ایکسس لے لو اور اس کو دیکھ رہے ہیں۔ تھوڑا بہت بھی کسی کو علم ٹیکنالوجی کا تو یہ آسانی سے کر لیتا ہے۔ آپ اسے گھر کی زندگی دیکھ رہے ہیں، اس پہ اسپائنگ کر رہے ہیں، یہ سب بالکل کامنلی ہو رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے ابھی آنکھ ویسی موجود نہیں ہے، لیکن کیمرے کے ذریعے آپ ان چیزوں کو دیکھنا چاہتے ہیں، اپنے کیمرے ریکارڈنگ سے آپ وہ چیزوں کو دیکھنا اور ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں جو کوئی آدمی نہیں چاہیں گا کہ آپ اس کا دیکھیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہے، یاد رکھیے شکلیں بدلتی جا رہی ہے ٹیکنالوجی کے اعتبار سے، یاد رکھیے، لیکن معاملہ وہی ہے، گناہ وہی ہوں گا۔ یاد رکھو یہ کہا کہ اب میں آنکھ سے کہاں دیکھ رہا ہوں، میں تو موبائل سے ریکارڈ کیا، میں نے تو نکالا، مقصد وہی تھا نا، اس کی پرائیویٹ لائف میں اپنے جھانکا، چاہے آنکھ سے دیکھو، چاہے کیمرے سے دیکھو، کسی اور چیز سے دیکھو، جس کی آپ کو اجازت نہیں تھی وہ کام نہیں کرنا چاہیے آپ، بلکہ کچھ دکھ بھی جاتا اب چہرہ پھیر لے کہ میرا کام نہیں دیکھنا ہے، کیونکہ میرا پارٹی نہیں ہے اس چیز میں، ذمہ داری نہیں اس چیز کا، لیکن یہ کامن ہو چکا ہے۔ یاد رکھیں تو آنکھ سے ہونے والی برائیاں بے حد، مطلب اس کو بہت زیادہ ہو چکی ہے، اتنے کہ شاید اس کو گنوانا بھی ممکن نہیں ہوگا۔ گزارش یہ ہوگی کہ بس آنکھوں کی ہم حفاظت کریں، چونکہ بڑی اہم چیز ہے، آنکھوں کی حفاظت نہیں ہوگی تو دل کی حفاظت نہیں ہو سکتی، یاد رکھیں، اور دل کی حفاظت نہیں ہوگی تو پھر اعضاء اور جوارح کی حفاظت نہیں ہوتی، چونکہ اس کا کنٹرول سب پر ہے، یاد رکھیں، دل کا سب پہ کنٹرول ہے، یاد رکھیں، اور اس کا ڈائریکٹ ریلیشن شپ آنکھوں سے ہے۔ آنکھوں کی جو حفاظت نہیں کرتا شخص، یاد رکھیں، اس کے دل کی پاکیزگی کبھی اس کو حاصل نہیں ہوتی، اور آنکھوں کی حفاظت آپ ایک بار چھوڑ دے تو اس کے نقصانات بہت سنگین ہوتے ہیں، چونکہ پھر بعد میں یہ تمیز نہیں کرتی، حلال حرام میں جب تمیز چھوڑ دیتی ہے تو محرم غیر محرم میں بھی تمیز کرنا چھوڑ دیتی ہے، اچھائی سب جگہ ایک جیسی ہو جاتی ہے، اور اس کے نقصانات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا آنکھوں کو نیچی رکھنا بڑی اہم بات ہے۔ میں تو اس بات کو بار بار کہتا ہوں کہ آج اگر وہ نوجوان جو کسی غیر محرم کو دیکھ کے نظر نیچی کر لے، یہ متقی انسان ہے، یاد رکھیے، آج کے دور کا یہ تقوی پرہیزگار ولی ہے آج کے زمانے کا، کہ وہ برائی کو دیکھ کے نظروں کو صرف نیچی کر لے، یہ ولی ہے۔ کچھ لوگوں نے تو برائی کو دیکھ کر اس کو دیکھنا جائز سمجھ لیا، اس لیے کہ پھر ان کو لوگوں کو بولنا ہے نا، ارے میں نے کل فلاں کو دیکھا، کیوں دیکھا بھائی، نظر پھیر لیتا ہوں وہاں سے، تیرا کام ہی نہیں تھا وہ چیز دیکھنا، اور پھر کیوں بول رہا ہے جا کے، اس کی ضرورت؟ ہاں امت کا کوئی ذمہ دار ہے آپ، یا آپ کو کوئی مسئلہ بتائیں گے تو آپ لوگوں کو بیان کریں گے، پھر کہ امت میں یہ حالات ہے، وہ ایک الگ بات ہے، یاد رکھیے، لیکن یہاں کامن نہیں ہو رہا ہے کہ میں ہر کسی کو دیکھ رہا ہوں تاکہ میں لوگ بولوں ان کے گھر کی عورتیں فلاں کری، محل کی محلے کی عورتیں فلاں کری، بازار میں عورتیں فلاں کری، ہر آدمی یہی سوچ رہا ہے اور سب دیکھ رہے ایک دوسرے کو، پھر تو آدمی نیچے دیکھیں گا تو عورت بھی پھر نیچی نظروں کو رکھیں گی، یاد رکھیں۔ اور قرآن میں بھی جو حکم آیا نظروں کو نیچے رکھنے کا، پہلے مردوں کو آیا پھر عورتوں کو آیا، یاد رکھیں، مومنوں کو حکم دو کہ نظروں کو نیچے رکھیں، پھر مومنات مطلب عورتوں کو حکم دو کہ نظر نیچے کی شرمگاہ کی حفاظت کریں، تو لہٰذا مرد اگر نظر نیچے رکھ لے تو سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ ایک عورت اپنے آپ کو بتانا چاہتی ہے لوگوں کو، مرد دیکھتے نہیں، اس کو کس کو بتائیں گے، چونکہ مرد نظر نیچے رکھتا ہے اپنا، تو یہ اصل یاد ہے، ہم نے نظروں کو نیچے رکھنا چاہیے۔ نظروں کی حفاظت بڑی اہم چیز ہے، ورنہ یہ آنکھ ہی، یاد رکھیے، جہنم میں جانے کی وجہ بن سکتی ہے۔ حالانکہ یہی وہ آنکھ ہے جو اللہ کے لیے اگر روئیں گی تو روز قیامت اس کو کوئی جلائیں گا نہیں، لیکن وہی آنکھ پورے جسم کو جہنم میں لے جانے کی وجہ بن سکتی ہے جب اس کا استعمال صحیح نہ ہو۔ تو لہٰذا آج چند باتیں ہم نے زبان، آنکھ اور کان کے بارے میں یاد رکھی دیکھی، اسی پہ اپنی بات کو ہم ختم کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔